الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے. اس سے پچھلی آیت پر کئی ہفتوں درس ہوا ہے کیونکہ بہت اہم مضامین تھے اس آیت میں. آج انشاءاللہ یہ سورت ختم ہو جائے گی. پھر اگلے درس میں سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض انشاءاللہ وہ شروع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، اور وہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کفار مایوس ہو چکے ہیں قبر والوں سے. سورت کی ابتدا چونکہ اس سے ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے. دوبارہ اس مضمون کو دہرایا جا رہا ہے جس سے سورت شروع ہوئی تھی. اے ایمان والو دوست نہ بناؤ اس قوم کو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اہل یہود ہے، جن کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ان پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوا. فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ. یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبر والوں سے مایوس. آپ جب کسی کو قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اب یہ واپس نہیں آئے گا، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو آپ کو. لیکن ڈاکٹر ایک دفعہ کہہ دے کہ بھئی یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اب رونے دھونے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. فرمائے کافر جیسے اپنے رشتہ داروں سے مایوس ہو گئے کہ جو قبر میں گئے واپس نہیں آ سکتے، ایسے ہی آخرت سے مایوس، اسی طرح آخرت سے مایوس ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنت اور اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سارے مزے ساری لذتیں دنیا میں اٹھا لی ہیں. اس میں جو جتنے بھی کافر ہیں، خاص طور پہ اہل یہود اور باقی بھی دنیا کے کفار، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قوم میں، اس ملت میں شامل کیا ہے کہ ہم آخرت سے ایسے مایوس نہیں ہوتے جیسے کافر مایوس. کتنے ہی گناہگار ہم کیوں نہ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ مسلمان کو تھوڑا بہت لگا رہتا ہے. ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے بچائیں گے. توبہ کی توفیق بھی مل سکتی ہے، پیغمبروں کی شفاعت بھی کام آ سکتی ہے، رشتہ داروں میں اگر علماء ہوئے، صلحاء ہوئے، شہداء ہوئے، ان کی شفاعت بھی کام آ سکتی ہے، اور دنیا میں توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. باقی ایمان میں فرق ہوتا ہے. بعض کا ایمان بہت پکا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اگر جنت کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. اتنا یقین ہے جنت کے وجود پر. کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ. لیکن بہرحال مسلمان آخرت سے ایسے مایوس نہیں ہوتا. لیکن کافر، آج کے کافر کو آپ دیکھ لیں، وہ دنیا میں اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت، اس کو وہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. بہت سے کافر تو ایسے ہیں کہ جن کا موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی مایوس ہیں. بعض کافر ایسے ہیں جیسے عیسائی اور یہودی، ان کا یقین ہے، ان کا مذہب ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. بہت سے تو ہیں جو مانتے ہی نہیں موت کے بعد کوئی زندگی ہے، وہ تو کہتے ہیں مر گئے مٹی ہو کے ختم. لیکن بعض ایسے ہیں جیسے یہود و نصارہ، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے
چونکہ ان کا پیغمبروں پر ایمان ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، صرف عیسائیت کے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا. اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جنت صرف اور صرف ہمارے لیے بنی ہے، اور اہل اسلام کا دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں صرف اور صرف مسلمان جائیں گے. اللہ نے کافروں کی دل کی حالت کو اس آیت میں بیان کروایا، بتایا کہ ان کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دل سے ان کو بھی یقین ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ دنیا میں اپنی منمانی زندگی بھی گزاریں اور آخرت میں پھر اللہ آپ کی منمانی زندگی آپ کو عطا کر دے. یہ تو دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ اس کو برداشت نہیں کرتا. آزمائشوں سے کامیابی کے بعد جنت ملتی ہے، ورنہ پھر دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہو گیا؟ دنیا تو کافر کو بھی مل جاتی ہے، بلکہ نافرمان لوگ ہم نے دیکھا ہے بہت اکثر دولت مند نافرمانوں کو، ان کو زیادہ دولت، اکثر کی بات کر رہا ہوں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، اکثر صدر صاحب کی مثال تو میں دیتا رہتا ہوں نا اکثر. تو نافرمان لوگوں کو دنیا کی دولت مل جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غریب تھے، قارون نافرمان ہو کے دولت مند. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی رعایا میں ہے، کمزور. فرعون جو اتنا بڑا کافر، انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب، اتنا بڑا کافر، اس کی حکومت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کھوٹوں والا فرعون، اتنا طاقتور. قربانی کس نے دی؟ فرعون نے دی، حضرت موسیٰ نے دی؟ فرعون کی قوم نے دی یا بنی اسرائیل نے دی؟ اللہ کے لیے قربانی بنی اسرائیل نے دی. لہذا آخرت کے وعدے اللہ نے کس سے کیے؟ بنی اسرائیل سے کیے. بنی اسرائیل، فرعون سے نہیں کیے. قربانی صحابہ کرام نے کی دی. آخرت کے وعدے کس سے کیے اللہ نے؟ صحابہ کرام سے کی. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن ولید وغیرہ سے نہیں کیے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا، قوم کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، ریگستان میں، جنگل نہیں ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، قربانی دے رہے. اپنے محبوب ترین بیٹے جو فلما بلغ معہ السعی، جو باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، اس وقت باپ کو اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنا شروع کر دے. اس سے پہلے وہ ماں کی جو ہے نا آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. جب باپ اس بچہ تھوڑا لڑکا، خاص طور پہ باپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی میرا سہارا بننے والا ہے، لہذا اس کو مختلف محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. یہ وہ وقت جس میں باپ کے دل میں محبت جوش مارتی ہے. اس وقت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیتے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو. کتنی خطرناک موت ہے، دیکھنے کی حد تک بڑی خطرناک ہے. اگر کچھ اور کہہ دیتے کہ بھئی اس کو کسی طریقے سے قتل کر دو، تلوار سے گردن اڑا دو، یہ بھی آسان. ذبح کرنا بڑا مشکل، اس میں بہت زیادہ دہشت بیٹھتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار. تو اس قربانی پر اللہ نے کہاں کی بشارت سنائی ہے؟ آخرت کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. تو ہر آدمی سمجھتا ہے، خاص طور پہ اہل کتاب تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جنت اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں قربانیاں دیتے ہیں. جو قربانی دے گا اس کا جنت میں جانے کا اور جنت کے مستحق ہونے کا دعویٰ تو درست ہوگا. جو قربانیاں نہیں دے رہا، زندگی میں پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کر رہا ہے، پیغمبروں کی تعلیمات سے اعراض کر رہا ہے، تو وہ جنت کے ہزار دعوے کر دے، یہ صرف خالی خولی دعوے ہوں گے، ان میں جان نہیں ہے. تو اللہ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم ان سے افضل لوگ ہو. تمہارے لیے اللہ نے بہشت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، جنت الفردوس تیار کر کے رکھی ہے. تمہاری آخرت قوم کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ دوست بنانے کا مقصد یہاں کیا ہے؟ ان کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا. جیسے آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے ان کو دیکھ دیکھ کے، انہی جیسا لباس اختیار کریں گے، انہی جیسی رسومات، ہر چیز ہماری وہاں سے آ رہی ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی، ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے، ہر فیشن وہاں سے آ رہا ہے. آداب
میں یہاں تک حیران ہوں کہ جو ادب و آداب ہے نا بات چیت کے، اسلام سے بہترین ادب کون سکھا سکتا ہے بھائی؟ اللہ سے بہترین آداب کون سکھا سکتا ہے؟ وہ آداب بھی ہم وہاں سے لے رہے ہیں، اپنے آداب ہم نے چھوڑ دی۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں، چند مثالیں۔ دیکھیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے قرآن کے صاف الفاظ ہے، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ گھر میں داخلے کا قرآن نے ادب بتایا۔ اس سے بچوں میں تکبر بھی ختم ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں نا، یہ جو نوجوان لڑکے ہیں رات کو 2 بجے آئے گا، یا جب چاہے گا گھر میں آئے گا اور دروازہ کھولا اپنے کمرے میں چلا گیا، سلام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے جب بھی گھر میں آؤں اپنے والدین کو میں زور سے سلام کروں، اس سے میری شان کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ نہ گھر کا سربراہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر رہا ہے، نہ کوئی بیٹا باہر سے آتے ہوئے سلام کر رہا ہے، سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ منہ بس سوجا ہوا ہوتا ہے جب بھی گھر سے، میں تو دیکھتا ہوں نا سوجا ہوا منہ، گھر میں بیٹا آئے گا موڈ اس کا آف آئے گا، بس اپنے کمرے میں چلا گیا، انٹرنیٹ لگا لیا، جو مرضی کرتا رہے وہاں بیٹھ گیا۔ شریعت نے بتایا گھر میں داخل ہو تو پتا چلے کہ کوئی صاحب گھر میں آئے ہیں۔ تحیۃ من عند اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں کلمہ عطا ہوا ہے۔ سلام تحیہ کہتے ہیں عربی میں وہ کلمات جو کسی سے ملاقات کے وقت کہے جاتے ہیں۔ ہر قوم میں دستور ہے، ہر قوم میں جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، دنیا کے ہر مذہب کے ہر قوم میں کچھ کلمات ہیں جو اس قوم کا شعار ہے۔ انگریزوں میں کچھ اور ہے، نائس ٹو میٹ یو ٹو، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اور ہیلو ہائے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔ ہر قوم کا اپنا ایک شعار ہے، ہائے کہتے ہیں، ہوئے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، ہر شر سے تم محفوظ رہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو۔ اتنا بہترین کلمہ ہے۔ تو فرمایا یہ ملاقات کے وقت کا وہ کلمہ ہے من عند اللہ جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ تم نے خود بیٹھ کے نہیں قضا کیا، تمہارا قومی شعار نہیں ہے یہ، اور مبارکتاً اس میں برکت رکھی اللہ نے تمہارے لیے، طیبتاً اور بڑا پاکیزہ کلمہ ہے۔ اس سے زیادہ پاکیزہ کلمہ اور بہترین کلمہ ملاقات کے وقت کوئی ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس اس سے زیادہ اچھے کلمات کسی قوم کے پاس نہیں۔ آپ جتنی قومیں نا ہندو ہو گئے اور نمستے ان کے ترجمے نکال کے دیکھ لیں، کسی کا ترجمہ اتنا بہترین، کسی کا مفہوم اتنا بہترین اور اتنا جامع کلام کسی قوم کے پاس نہیں ہے جتنا اللہ نے اہل اسلام کو عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پہلے جہاں رہائش تھی میری تو وہاں ایک صاحب تھے ماشاءاللہ بڑے دیندار، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جب بھی گھر میں ہوئے، جب سے یہ سنا نا گھر میں داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام کرو، تو ہمیں یاد ہے ہم ان کے 2 گھر چھوڑ کے ان کے پڑوس میں تھے، جب بھی دفتر سے شام کو گھر آتے اتنی زور سے سلام کرتے کہ ہمیں اپنے گھر میں آواز آتی۔ اچھا لگتا ہے یہ منظر کہ گھر کا سربراہ آ رہا ہے، سب کو سلام کر، خوشی سے سلام کرے گا تو خوشی کی علامت ہوگی۔ منہ پہ بل ہو، چہرہ غصے سے ہو تو وہ آدمی سلام کرنے کا دل نہیں چاہتا اس، اور جب سلام کرے گا تو زور سے سب جواب دیں گے۔ پہلی ملاقات کتنی اچھی ہوگی، پہلی ملاقات۔ آج آتے ہیں گھروں میں کیونکہ سلام کا رواج نہیں ہے، آتے ہی وہ موزے اتار کے، بچوں کو دیکھو اسکول سے آتے ہیں چڑچڑی طبیعت ہوتی ہے، بچے اسکول سے آتے ہیں چڑچڑی طبیعت، اٹھا کے موزے ادھر پھینک رہے ہیں اور بستر ادھر پھینک رہے ہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں یوں نہیں کھاؤں گا۔ بچوں کو اگر سکھایا جائے کہ بیٹا گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو، یہ اللہ نے یہ ایک ادب بتایا۔ اور آداب کیا بتائے؟ انگریزوں میں بھی رواج ہے دنیا کی ہر قوم میں کہ کسی کے ہاں جائیں پہلے اجازت آئے، دنیا کی ہر قوم میں، لیکن اسلام کے آداب میں اور انگریز کے آداب میں، کافروں کے آداب میں، انگریز کوئی خاص مراد نہیں، جو بھی کافر ہے دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے عام طور پہ ہمارے دفتروں میں کوئی نوکر آئے گا تو کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا میں آئی کمنگ، کیا میں آ سکتا ہوں؟ یہ خامخواہ کا تکلف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اجازت کا حکم اس لیے ہے تاکہ کسی کی اس کے چاہت کے بغیر اس کی آپ کی نگاہ نہ پڑ جائے اس کے اوپر۔ کوئی بھی کمرے میں بیٹھا ہے نا، معلوم نہیں کس حالت میں ہو، انسان تنہائی میں بعض دفعہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے۔ تو اللہ کے نبی کے اس حدیث میں کیا تنبیہ فرما دی کہ اگر کسی کے کمرے میں دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب داخل ہو گئے ہو، اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو داخل ہو گئے۔
اجازت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ ہو. دخل اندازی ہو گئی، اب اجازت لینا سوائے تکلفات کے کچھ بھی نہیں، اور شریعت تکلف سے دور ہے. اسلام میں تکلفات نہیں ہے، ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے. خام خام اسلام نہیں کہتا کہ وہ پھر تصنع و بناوٹ پر تکلف زندگی کہاں شریعت برداشت کرتی ہے. اسی لیے حکم دیا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ، اللہ کا حکم ہے، پہلی بات یہ کہ دروازے کے کنارے پہ کھڑا ہو انسان، دروازے کے کنارے پہ کھڑا ہو، تاکہ گھر سے جب کوئی دروازہ کھولے تو بلا اختیار آپ کی نظر گھر کے اندر نہ پڑے. لوگ گھر کے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دروازہ کھول رہے ہیں، اندر تک دیکھ رہے ہیں اس کو. اب آگے پوچھنے کہ میں آ سکتا ہوں، وہاں تو گئے ہو تم، تو گھس گئے ہو وہاں تک، تم نے گیلری تک جہاں تک تمہاری نگاہ جاری ہے سب دیکھ لیا. اس لیے کنارے پہ کھڑا ہو انسان. کسی کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو. میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں وہاں جامع رشید میں، پرسوں کی بات ہے، ایک طالب علم، میں سبق کلاس لے رہا ہوں، اسی کلاس کا ایک طالب علم آیا، کلاس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں آ سکتا ہوں. تو میں نے سبق چھوڑ کے ان کو تنبیہ کی. میں نے کہا بھائی یہ آ سکنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. کلاس آپ کے لیے لگی ہے، میں یہاں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو تو جانے کے لیے اجازت چاہیے، آنے کے لیے تھوڑی چاہیے اجازت. لیکن وہی چونکہ بہت سے یونیورسٹی کالجوں سے پڑھے آئے ہیں نا، تو وہی چیز ان کے اب آنے کے لیے اجازت، چپ کر کے آگے بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ آپ ہی کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم اتنی دور سے آپ ہی کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں. اب خام خام میں دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا سر میں آ سکتا ہوں، یا استاد جی میں آ سکتا ہوں، استاد صاحب میں آ سکتا ہوں، یہ وہ تکلفات ہیں جو انگریزوں کے ہاں ہیں. اسلام ان تکلفات کی اجازت نہیں دیتی. کلاس آپ کے لیے لگی ہے. اب اس سے سوائے نقصان کیا ہوگا کہ سبق چھوڑ کے میں ان کو کہوں گا ہاں آپ آ سکتے ہیں، یہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے. تو چپکے سے آگے بیٹھ جاؤ. جانے کے لیے اجازت چاہیے کہ بھائی سبق چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ پڑھانے کے لیے آئے، تو جانے کے لیے آنے کے لیے تھوڑی چاہیے اجازت. اور اگر کوئی غیر آدمی آ رہا ہے جو اس سبق سے جس کا تعلق نہیں ہے، سبق سے تعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آ کے کھڑا نہ ہو جائے وہاں پہ. حکیم الامہ حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بات بڑی پیاری لکھی، فرمایا کہ وہ بھی انگریزوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا، انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں. فرمایا انگریز بھی عجیب قوم ہے، ان کے ہاں یہ ادب ہے کہ کھڑے ہو کر بات کریں اور جو بڑا ہے وہ بیٹھا ہوا ہو. فرمایا یہ ادب نہیں ہے، ادب یہ کہ اس کے سامنے بیٹھ کے بات کرو، کھڑے ہو کے بات. حالانکہ کھڑے ہو کے بات کرنے سے انسان جو بیٹھا ہوا آدمی ہے نا، جو آپ کی بات سن رہا ہے، اس کے دماغ تھک جاتا ہے اس سے. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہیں بھی جائیں، کوئی لائن میں لگے ہو یا کوئی بھی یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، تو ڈاکٹر بھی کرسیوں کا انتظام کرتے ہیں، بھائی بیٹھ جاؤ. کھڑے ہونے میں ڈاکٹر کو پتا ہے یہ تھکے گا تو میرے اوپر بوجھ بنے گا، یہ جلدی چاہے گا کہ میں اس کی طرف توجہ دوں، بٹھا دیتے سب، بیٹھ جائے، تسلی سے بیٹھے، جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو بلا لیں گے. تو بڑے کا ادب یہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کے بات کی جائے، کھڑے کھڑے بیٹھ جائیں اس کے سامنے احترام سے. جب آپ کا نمبر آئے آپ کی طرف توجہ کرے گا، ہاں جی کیا کام ہے بتا دیے جائے گی یہ کام. تو میں نے طالب کو کہا اگر آپ متعلقہ فرد نہیں ہے تو دروازے پہ آ کے ایک دم بت بن کے کھڑے ہو جانے کے بجائے تسلی سے زمین پہ بیٹھ جاؤ کہ بھائی جب یہ پڑھانے والا کسی اسٹاپ پہ پہنچے گا تو خود ہی توجہ کرے گا بھائی کس سلسلے میں آنا ہو، پھر بتا دو یہ سلسلہ ہے. لیکن الٹے آداب سکھائے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی. دروازے پہ آگے بت بن کے کھڑا رہے گا، میں آئی کمنگ، آ تو گئے ہو اب کیا، ٹھیک ہے. تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ایسا ہی ہے، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر آپ نے دروازے کے اندر جھانک لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقط دخل. اب وہ اجازت لینے کی ضرورت، وہ داخل ہو گئے ہو گھر کے اندر، جھانکنے سے پہلے اجازت دی جائے. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، مشہور حدیث ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آیا، اس کے بہت سفید کپڑے اور بھرپور کالے بال اس کے. حتی جلس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نوجوان آیا اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی یدیہ، اپنے جو دونوں جو گھٹنے تھے نا، دو زانوں بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اللہ کے نبی سے سوالات کرنا شروع کیے. دیکھیے یہاں علماء نے اس حدیث میں بڑے علمی نکات بیان کیے. وہ تھے جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے. فرماتے کہ لا یعرفہ منا احد ولا لا یرى علیہ اثر السفر،
فرماتے ہم حیران تھے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، گرد و غبار ہوتا ہے، مسافر آتا ہے اتنی دور سے. ہم حیران تھے کہ یہ اتنے سفید کپڑے سفر میں تھوڑی سفید رہتے، ایسے سیاہ بال اور ترتیب سے بنے ہوئے بال، اور دو زانوں اللہ کے نبی کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تفصیل بتائی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو علماء نے یہاں چند علمی نکات بیان کیے. کیا اس لیے وجود میں لائے کہ صحابہ کرام کو ہر چیز کا علم. علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں یہاں پہ. فرمایا ایک بات یہ کہ جبریل اس وقت آئے تھے انسانی شکل میں اور صورتاً طالب علم بن گئے، یعنی اس وقت علم سیکھنا مقصد تو نہیں تھا، لیکن صورت ایسی تھی جیسے میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ سارے وہ حلیے اختیار کیا حضرت جبریل نے جن سے پتا چلے کہ علم ایسے سیکھا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علم ایسے حاصل ہو. پہلی بات، دو زانوں آ کے بیٹھے ہیں تو پتا چلا بڑے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا یہ ادب ہے. کھڑے کھڑے بت بن کے کھڑے رہنا، یہ اس میں مشرکین کی وہ بھی ہے، مشابہت بھی ہے. وہ بتوں کے سامنے ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. ہمارے دفتر میں ہوئے انگریزوں کا قانون ہے، وہ ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوں گے، باقی سارے پولیس والے بت بن کے کھڑے ہوں گے لائن سے، جیسے وہ درباری نہیں ہوتی. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، لیکن وہ کھڑے کھڑے رہیں گے. وہ ٹانگیں بیچاری کی سوکھ جائیں کھڑے کھڑے. تو اگر سلیم الطبع آدمی ہوگا نا، اس کو خود تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہوئے کیوں ہے، بیٹھتے کیوں نہیں، میرے سر پہ گرو گے کیا؟ ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ کے پاس کوئی ایسے آگے بات کرتا ہے نا تو ایسے اس کو تنبیہ کرتے بھائی بیٹھ کے بات کرو. تو اس میں کیا ہے کہ پہلی اس میں یہ صفت بیان کی کہ علم سیکھنے کے آداب میں یہ ہے کہ دو زانوں بیٹھا جائے. دو زانوں. ہم نے جتنا طلب علمی کا دور گزارا ہے 8-9 سال، کبھی اپنے استاذ کے سامنے میں 4 زانوں نہیں بیٹھا. میں کیا، ہمارے طلبہ کوئی بھی نہیں بیٹھا 4 زانوں نہیں بیٹھا. چوکڑی مار کے جسے کہتے 2 زانوں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعض دفعہ میرے 2-3 گھنٹے بیان ہوئے 2 زانوں بیٹھ کے، میں تھکتا نہیں ہوں. 2 زانوں جیسے بھی بیٹھا ہوا ہوں نا، 2-3 گھنٹے گھٹنا تبدیل کرنے کی نوبت نہیں آتی، عادت ایسی پڑ گئی. اور یہ تو میری بات ہے، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح بخاری 20 سال صحیح ہے بخاری پڑھائی ہے، تو فرماتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے میں 2 زانوں ہی بیٹھتا تھا، نشست تبدیل نہیں کرتا تھا. علم کا ایک ادب. میں آپ لوگ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ ہر آدمی کے گھٹنے آج کل افورڈ نہیں، جس طرح سہولت سے بیٹھ سکتے، پہلے سہولت پہلے ہے، ادب بعد میں. کیونکہ سہولت سے نہیں بیٹھیں گے پھر سارا دماغ گھٹنوں کی طرف ہی لگا رہے گا، یار یہ سن ہو رہے ہیں کوئی کیا ہو رہا ہے. تو پہلے اپنی جسم کی سہولت دیکھنی چاہیے، اس کے بعد ادب دوسرے درجے میں. لیکن اگر آپ اسلاف کے دور میں جائیں گے تو بے انتہا ادب ملے گا، بے انتہا. ایسا علم کا ادب ملے گا، ایسا ادب ملے گا کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث پڑھایا کرتے تھے 2 زانوں بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، بچھو نے آپ کے کاٹا ہے، آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا. تو پھر جب تحقیق کی پتہ چلا بچھو ہے، تو آپ نے اس کو، کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو ادھورا چھوڑ کے کسی اور طرف توجہ. کہ خیر یہ ہماری پہنچ سے بالا تر چیزیں، ایسی چیزیں میں عوام میں بیان بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگ پھر عجیب جو ہے نا وہ ایک چیز جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے لوگ، اس میں طاقت نہیں ہے تو کیوں اس کو بیان کیا جائے. لیکن بہرحال ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ جو حدیث لکھتے تھے نا، بخاری میں ہزاروں حدیث ہیں، غسل کر کے 2 رکعت کرتے تھے، اس کے بعد ایک حدیث لکھی. ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت پڑھی. اور یہ جو ہمارے پاس بخاری اور ترمذی اور مسلم کی شکل میں حدیثیں ایسے تھوڑی جمع ہوئی. ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ملکوں کا سفر کیا ہے، ملکوں کا، کیونکہ صحابہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. اب پتہ چلا کہ کسی صحابی کے شاگرد فلاں جگہ ہے، دمشق میں ہے، تو دمشق سفر کیا ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، ایک حدیث. پھر اس کو اس سند سے، کیونکہ سند کے بغیر حدیث مقبول نہیں ہوتی تھی. تو کئی حدیث سنی، کہا کہ تم نے کس سے سنی ہے؟ فلاں سے سنی ہے. تو میں خود براہ راست فلاں سے سنوں، لہذا کبھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے، کبھی مدینہ کا سفر ہو رہا ہے، کبھی دمشق کا سفر ہو رہا ہے، کبھی مصر کا سفر ہو رہا ہے. آپ محدثین کی زندگی دیکھیں گے، سفر ہی سفر. پھر اس میں کیا ہوتا تھا، اپنے استاذ کا اتنا احترام کہ آگے اس کے گھر کے باہر بیٹھ گئے، دروازہ نہیں بجاتے تھے کہ وہ مصروفیات، وہ جب باہر آئیں گے تو ہم اس سے پوچھ لیں گے. بیٹھے رہتے تھے. تو آج تو وہ احترام آج تو میرے گھر میں کوئی عام تو کوئی وہ استاد بھی نہیں ہے، ایسے آگے دروازہ بجاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، جیسے بس توڑ دیں گے
گھس جائے گا دروازے کے. فون نہیں اٹھاؤ تو غصے ہوتے ہیں, کب سے ملا رہا ہوں, اٹھا نہیں دیکھو. خیر ہم نہیں اپنے بڑوں کا ایسا ادب کر سکتے تو ہم آپ کو کسی دوسرے استاد کا ایسے ادب کا مشورہ کیسے, بہرحال ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے تھے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے سامنے جب آئے, بیٹھے علم حاصل کرنے کے لیے, پہلی بات روزانوں بیٹھے. تو علماء نے لکھے اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے, کھڑے کھڑے بات کرنا, کھڑے کھڑے پوچھنا, یہ ادب نہیں. کافروں کے ہاں الٹا معاملہ ہے, ان کے ہاں بیٹھ کے بات کرنا بے ادبی ہے, کھڑے ہو کے بات کرنا ادب ہے, خود بن کے کھڑے رہو. دوسری چیز کیا, یہ حدیث میں 2-3 نقطے وہ بتا کے پھر میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ حدیث آ گئی ہے, اس میں کچھ اہم علمی باتیں محدثین نے ذکر کی ہیں. دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ ان کا لباس انتہائی سفید رنگ اور انتہائی, ان دونوں میں کیا حکمت تھی؟ وہ یہ حکمت تھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے سادگی ضروری ہے, چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم. جو آدمی کڑھائی اور بوٹوں میں لگا رہتا ہے نا, چمک پٹیاں, کالج جا رہا ہے ربن وہ چشمہ لگا کے, اور جیسے آج کل لڑکوں کو دیکھیں آپ, چاہے تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی, آداب دونوں کے ایک ہی ہے, آداب دونوں کے ایک ہی. تو سفید کپڑے میں کیا ہے, شوبازی نہیں ہوتی, سادہ. اور آج آپ لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں نا, علم حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, وہ کڑائی گوٹے میں لگے ہوئے, ٹھیک ہے نا. مجھے تو یہ نام بھی نہیں زیادہ آتے, کیا کیا ہوتا ہے, اچکن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, 12 اس قسم کی چیزیں, نیلے پیلے کپڑے, شرٹیں عجیب عجیب سی آ رہی ہیں, کسی پہ یہاں لکھا ہوا ہے کچھ اور, لکھے ہوئے کپڑے پہننا, تو یہ کوئی کیا, یہ کوئی کمپنی ہے جو اپنے آپ کو مشہور کر رہی ہے. آج گاڑیوں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, سمجھ میں آتا ہے تاکہ پتہ چلے, اور مختلف مصنوعات پہ انسانوں پہ لکھا ہوا ہے. آپ جا رہے ہیں, آپ کی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, تو یہ انسان پہ کہ ریٹن اس پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہونے کی کہتے ہیں, اس کو تو بنتا ہی نہیں ہے. تو ایسا آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے مزاج میں سادگی ضروری ہے, چاہے علم دین ہو یا علم دنیا. مزاج میں سادگی ضروری ہے. جس کے مزاج میں سادگی نہیں ہے, چھچھوڑ پنا ہے, وہ چھچھوڑا تو بن سکتا ہے, کوئی عالم یا کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بن گیا تو الگ بات. آپ آج بھی جتنے بڑے بڑے لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں آپ کو سادگی نظر آئے گی. یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, پف نکال رہا ہے کبھی دائیں طرف سے, کبھی وہ آگے سے, اور کبھی مختلف چشمے, کبھی ہیٹ پہن رہا ہے, کبھی اس مانگ نکال, کبھی وہ مانگ نکال کے. ایسا آدمی کسی کام کا نہیں, پڑھائی میں آگے کبھی نہیں ہو سکتا, نہ دینی نہ دنیاوی. ہمارے طلبہ میں بھی جو اس طرح کے کنگے منگی ہر وقت رکھتے ہیں نا شیشے, ہمیں تو خود بھی طالب علم کا دور گزارا ہے. جو طلبہ ہم نے دیکھا ہر وقت اس میں لگے رہتے تھے, سر پہ تیل لگا رہے ہیں, مانگے لگا رہے ہیں, اور ہر وقت اپنے, وہ بیچارے پڑھتے نہیں, پڑھ نہیں سکتے. پڑھے وہی جو ذرا مجذوب ٹائپ کے تھے, ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی. اور دوسری چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ انتہائی سفید کپڑے جبریل علیہ السلام کے, اس سے صفائی ستھرائی. سفید کپڑے کو انتہائی سفید رکھنا آسان کام نہیں. جس کے مزاج میں علم ہوگا نا, اس کے مزاج میں صفائی لازمی ہوگی, صفائی لازمی. کیونکہ یہ پڑھنا لکھنا ایک ایسی چیز ہے, صفائی ستھرائی کے بغیر طبیعت میں نفاست پیدا نہیں ہوتی, اور انسان جم کے ایک جگہ بیٹھتا نہیں, طبیعت اول جلول سی رہے گی اس کی. آپ جتنے بڑے بڑے علماء گزرے, ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں تو ان میں صفائی ستھرائی بہت ملے گی. اس پہ میں پہلے ایک بیان کر چکا ہوں, میں دوبارہ اس کو مزید نہیں چھیڑوں گا. تو اتنے ساری باتیں انہوں نے یعنی یہ جو دکھائی ہے. اور ہاں, انتہائی کالے بال جبریل علیہ السلام, اس میں علماء نے اشارہ کیا ہے, انتہائی کالے بال یہ جوانی کی طرف اشارہ ہے. انتہائی کالے بال جوان آدمی کے ہوتے ہیں, اور 2-4 بال بھی سفید ہے, اس کا مطلب جوانی ڈھلکنا شروع ہو رہی ہے. تو انتہائی کالے بال اس کی علامت ہے کہ علم سیکھنے کی عمر جوانی, بالکل جو چڑھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے نا, ابتدائی عمر, وہ ہے علم سیکھنے کی عمر. اگر اس وقت انسان کا حافظہ بہت قوی, محنت کا جذبہ بھی بہت ہوتا ہے اس میں, اور بہت اچھی محنت کر سکتا ہے, وہ وقت اگر کسی نے گزار دیا, کھیل کود میں ادھر ضائع کر دیا, پھر وہ صلاحیت علم حاصل. تجوید نہیں سیکھ سکتے پھر بعد میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا, 50 سال کی عمر میں انہوں نے 4-5 سال لگا دیے الف با تا فا کو درست کرنے کے لیے, وہ نہیں ہو پا رہا ان سے, وہ ہا الگ سے نکل ہی نہیں رہا ہوں. بچپن میں 2 دفعہ قاری صاحب کہتے ہیں نا, ہا کو حلق سے نکال لے گا 3ری دفعہ. اور 50-60 سال کی عمر میں جو ہا آج تک حلق سے نہیں نکلا, اب 50-60 سال کی عمر ہو گئی, وہ ایک سال ہا پہ زور لگاتے ہیں, ہا نکلتا ہے تو ہا بھول جاتے ہیں. ہا اور ہا میں فرق کیا ہے, ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں.
اس لیے ابتدائی عمر میں جس نے علم حاصل، اس لیے بچوں کو بڑی محنت کرنی چاہیے، سیکھنے کی عمر ہے. ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں نا، نابالغ بچے وہ جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو ضروری نہیں. ماں باپ کو چاہیے پابند تو بنائے، لیکن نابالغ بچے کے ضروری نہیں. اس کے بہت سارے دلائل اس میں ایک یہ بھی، وہ یہ کہ بچوں کو بس کسی طرح جلدی جلدی حفظ کراؤ، انہیں زیادہ قوانین میں نہیں ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہتے ہیں بچپن کا یاد کیا ہوا ایسا ہے جیسے پتھر میں آپ نے نقش کر دیا. پتھر میں اگر آپ نے کریت کے اس میں کوئی چیز نقش کر دی وہ تو ہٹتی نہیں ہے. بچپن میں اس کو یاد کرا دو کسی طریقے سے، اس کا دل لگے نہ لگے، وضو ہے نہیں ہے، اس کو یاد کرانے کی ضرورت، زیادہ آداب میں نہ لگاؤ، اس کو کرا دیا کریں. وضو کو یہاں بچے بیٹھے ہیں بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا شروع کر دیں. میں مثال دے رہا ہوں. تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں علم مضبوطی سے حاصل ہوتا ہے. تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ، اصل دوستی تو یہی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے نقش قدم پہ نہ چلو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود یقین ہے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا، ان کی آخرت برباد ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اتنی عیاشی کی ہے، غلط راستوں کو اختیار کیا، پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی. تو جس کو اپنے انجام کا خود یقین ہو کہ برا انجام ہوگا میرا قیامت کے دن، جو اتنا ناکام ہو، تو اس ناکام کے پیچھے کامیاب لوگ اگر چلنا شروع کر دیں، کس قدر بدبختی کی بات ہو. تو بھائی آج سے مرد بھی عزم کریں، عورتیں بھی عزم کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں گے ہر چیز میں. کھانے پینے میں بھی، کھانے پینے میں چند باتیں بتا دوں. انگریزوں کے طریقے بہت اچھے. دیکھو چمچ سے کھانا بھی جائز ہے، لیکن افضل کس سے کھانا ہے؟ ہاتھ. اس میں تکلف بھی نہیں، تکلف بھی نہیں. ہاتھ سے کھانے میں کیا جاتا ہے؟ ہاتھ دھو، سنت ہے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. کتنا مزہ آتا ہے ہاتھ دھو کے انسان کھائے. اور عجیب بات ہے، ہر آدمی اس کی گواہی دیتا ہے کہ چمچ سے کھانے میں وہ لذت نہیں ہے جو ہاتھ سے کھانے میں. اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی نفیس ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانے میں گھن نہیں آتی تھی، انگریزوں کو آتی ہے اپنے ہاتھ سے کھانے میں گھن، حالانکہ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں. چائنا کی میں نے مثال دی نا، ہمارے ایک تاجر گئے چائنا، ان کی دعوت کی چائنا والوں نے، یہیں بیٹھتے ہیں ابھی جماعت میں گئے ہوئے 40 دن کے لیے. انہوں نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے چائنا والوں نے دعوت کی، ہم بیٹھے کھاتے چمچ سے، گھن آ رہی ہے، ہاتھ سے کھاتے، کھا کے آ رہے ہیں اس سے گھن نہیں آتی، جو کھا رہے ہیں اس سے گھن نہیں آتی کہ کیا کھا رہے. عجیب قسم کا تقویٰ ہے، عجیب قسم کی صفائی ستھرائی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. کھا کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ جو بکرا سامنے روسٹ پورا میز پہ کھال سمیت. کہہ رہے میں حیران یار، کھال سمیت بکرا پورا، لیکن صفائی کی ہو، پہلے کھال وال کو دھویا ہو. تو کہہ رہے جب سامنے لا کے رکھا تو میں نے اس کا بغور مطالعہ کرنا شروع کیا. دم کی طرف سے، دم پتلی، بکرے کی دم تو تھوڑی موٹی ہوتی ہے نا، وہ مڑی بھی دم. جب دم کا مطالعہ کرتے کرتے سر پہ پہنچا تو پتہ چلا بکرا نہیں ہے، کتا ہے. مہمانوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کتا، وہ بھی صحیح سالم. وہ ایسے ہی کوکر میں ڈال دیتے ہیں جانور کو پکڑ کے، وہیں وہ اندر اذیت بھی ہے، اس کو عذاب بھی ہے، ویسے ہی نکال کے کھال بعد میں اتار. کھا کتے رہے ہیں لیکن کھا چمچ سے رہے ہیں، گھن آ رہی ہے ہاتھ سے کھاتے رہے. ٹھیک ہے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہوئے گھن آ رہی ہے. چاٹنے میں کیا چلا جائے گا؟ تھوک ہی جائے گا نا اپنا. اس پہ گھن آ رہی ہے اپنے تھوک کو چاٹتے ہوئے، اور وہ جو کتے کا تھوک کیا، اس کا لعاب کیا، اس کی آنکھیں کھا گیا، اس پہ گھن نہیں آ رہی. تو میرے بھائی یہ سب فضول بات ہے، تکبر ہے تکبر. دیکھو ایک صحابی قیصر و کسرا، کسی قیصر کا یا کسرا کا بادشاہ تھا، اس نے دعوت کی، کوئی سفیر کے طور پر گئے تھے. صحابہ کرام احساس کمتری ان میں ختم ہو گئی تھی. پہلے بڑے احساس کمتری میں رہتے تھے، ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوم نہیں، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، روم اور فارس بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کی حکومتیں، ہم تو بدو. لیکن جب ان میں اسلام آیا تو ان کو پتا ان کا احساس کمتری ختم. ان کا احساس ہو گیا کہ ہم سے زیادہ افضل اس دنیا میں کوئی نہیں. ہم سے زیادہ افضل کا مطلب ذات کے لحاظ سے نہیں، اس دین کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دین ایسا دیا کہ لوگوں کو چاہیے ہماری اقتدا کریں، ہم نہیں لوگوں کے پیچھے چلیں گے. تو احساس کمتری ختم ہو. آج مسلمان میں احساس کمتری بہت. کسی دعوت میں چلا جائے گا تو داڑھی والا آدمی اگر بغیر داڑھی والے بیٹھا ہو تو خام خام میں شرما رہا ہوگا، یار میری داڑھی میں پتہ نہیں ملا سے لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پردے والی عورت بے پردہ عورتوں میں شرما رہی ہوگی کہ میں نے دستانے پہنے ہوئے اور یہ دیکھو ایسے پرس لٹکا کے گھوم رہی ہے. مجھے کسی مرد سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ ایسے بات کرتی ہے. کوئی شرم آنے کی ضرورت نہیں. شرم اس کو آنی چاہیے، آپ کو نہیں آنی چاہیے. شرم اس کو آنی چاہیے، آپ کو نہیں آنی چاہیے. آپ تو اچھا کام کر رہے ہیں. جو عورت مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے، اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو
کہا نا کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، برا بلا کہا بتوں کو، تو قوم کیا کہنے لگی آپ کو ہمارے بتوں سے ڈر نہیں لگتا، ڈر نہیں لگتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا ان پتھروں کو پوچھتے ہوئے کہ خدا کیا کہے گا، میرا یہ مقام تم نے ان کو میرے ساتھ شریک کر دیا، تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا تو مجھے ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے کیوں ڈر لگے جو کسی کام کے نہیں ہے، ان کو میں نے آنکھ ناک کان توڑ دیے تو یہ جوڑ نہیں سکتے اسے، یہ بتا نہیں سکتے کہ قتل ہمیں کس نے کیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا نا، تو پوچھا کہ کس نے کیا، انہوں نے کہا یہ بڑے والے سے پوچھ لو یہ زیادہ بتائے گا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہے، تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی، اف لکم، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ایسوں کی عبادت کر سکتے، بول تو سکتے نہیں ہے کہ ہم پہ ظلم کس نے کیا، اس کے کان کاٹ کے کوئی لے جائے، ہم ہی اچھے ہیں کہ کم از کم کوئی کاٹ کے لے جائے، کان تو بھاگ تو سکتے ہیں چور کے پیچھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا کہ تمہیں ان پتھروں کو پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو مجھے اس خدا کی توحید بیان کرتے ہوئے، ہاں تمہیں ان پتھروں کی عبادت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا خدا سے وہ عذاب نہ دے دے، تو مجھے خدا کی توحید بیان کرتے ہوئے کیوں ڈر لگے؟ یاد رکھیں، آج کسی کوئی پردے والی عورت کو اگر بے پردہ عورت آڑ دلائے کہ کدھر مولویوں کے بیانات سننا شروع کر دیے، کدھر دیوروں سے پردہ شروع کر دیا، کدھر جناب یہ جیک سے پردہ شروع کر دیا، اور کیوں اتنے موٹے موٹے دستانے لینا شروع کر دیے، کوئی مولون کی بیوی کہے گی، کوئی مولون کہے گی، کوئی کیا کہے گا، کوئی جامع حفصہ کی جو ہے نا وہ کہنا یہ شروع کر دے کہ دیکھو جامع حفصہ والے ہیں، یہ لال مسجد والی عورتیں، اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، تو ان سے کہو کہ تمہیں بے پردگی سے شرم، تمہیں اپنے جسموں کی نمائش کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ کتنے لوگ تبصرے کرتے ہیں جب عورت گزرتی ہے، فاسق لوگ تو یہی فاجر لوگ ہر عورت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، تو تمہیں جب ان پہ شرم نہیں آتی تو ہمیں اپنے جسم کو چھپاتے ہوئے کی شرم ہے؟ بے شرم تو تم ہو۔ میں پچھلے سال جا رہا تھا پنجاب، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کسی گاؤں دیہات میں، ٹرین یعنی ایسے بیابان میں جہاں اذان نہیں ہوئی کہیں قریب میں، تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اذان کہیں پھر نماز پڑھے، چاہے اکیلے ہی ہو آپ نماز پڑھنے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، جنگل میں اکیلا ہے لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا کوئی ساتھ نماز پڑھنے والے جنگل میں اکیلا اذان کہے اور نماز پڑھے، اس لیے کہ بہت سے جنات اور فرشتے اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں گے۔ اذان، ہاں اگر کہیں اذان ہو چکی ہے قریب میں، جیسے ٹرین بعض دفعہ اسٹیشن پہ وہاں اذان ہے، وہاں اذان کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے جگہ پہ جا رہی ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے اذان نہیں ہوئی، تو وہاں سنت کیا ہے کہ پہلے اذان۔ اب میں جا رہا تھا تو مجھے ایک دم خیال آیا، فجر کے وقت میں اذان تو سب سو رہے ہیں، تو مجھے خیال آیا کوئی نماز پڑھنے والا تھا نہیں میرے ساتھ، تو اس حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کتنے نمازی ہیں ڈبے میں، کتنے بے نمازی ہیں، تو مجھے تھوڑی سی دل میں شرم سی محسوس ہوئی، ہلکی سی، کہ میں اذان کہوں، پھر ایک اذان تو ہے نہیں، پھر ظہر کی بھی کہوں گا، اصل لوگ کہیں گے یار یہ کون مولوی آ گیا، ٹھیک ہے، ہلکی سی دل میں وسوسے کے درجے میں شرم محسوس ہوئی کہ میں کھڑے ہو کر اذان کہوں گا، سب سو رہے ہیں۔ پھر مجھے ایک دن خیال آیا کہ ان کو سوتے ہوئے شرم نہیں آتی، خدا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، سورہ نور اٹھا کے پڑھے نا، سورہ اتنا میں جب فجر میں تلاوت کرتا ہوں مجھے سب سے زیادہ مزہ دو صورتوں میں آتا ہے، سب سے زیادہ مزہ سورہ نوح میں اور اس کے بعد سورہ دہر میں، دل چاہتا ہے روزانہ فجر میں یہی صورتیں پڑھا کروں۔ سورہ نوح میں جو ہے نا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے، دعوت۔ نوح علیہ السلام بتا رہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، پہلے بتایا ہے کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے ان کو دن میں بھی پکارا، رات کو بھی تیرے دین کی دعوت دی، اور فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی میں نے ان کو دعوت دی تیرے دین سے اتنا ہی دور ہوتے گئے اور مذاق اڑاتے رہے، اصروا واستكبروا استکبارا، تکبر کرتے تھے، اکڑ دکھاتے تھے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے کمزور آدمی تھے، ان کو دیکھ کے اکڑ دکھاتے تھے، واستغشوا ثيابهم، مجھے دیکھ کے کپڑے ڈھانپ لیتے، تبلیغ والے کہیں جا رہے ہو نا دعوت دینے کے لیے تو فوراً راستہ بدل لیتے ہیں لوگ، یار وہ آ رہے ہیں پھر وہ 5 منٹ کھا جائیں گے ہمارے، پی جائیں گے، صحیح ہے، ادھر سے نکل لیے۔ بالکل یہی ہر دائی کے ساتھ، تبلیغ والوں کے ساتھ نہیں، ہر دائی کوئی بھی دین کی دعوت کرے مولوی آ گئے پھر وہی باتیں شروع کر دیں گے جو آخرت ہے اور جنت ہے، دنیا کی بات کرو کہ پیسے کی بتاؤ کہاں سے 20,000 میری تنخواہ، 30 کہاں سے ہو جائے گی، 40,000 کہاں سے ہو جائے گی، یہ فوراً سننے کے لیے پورا قبیلہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ یار وہ تجارت ہے جو گھر میں بٹھائیں گے، کاروباری مشورے والے کو کتنی گھر میں عزت دی جاتی ہے، کتنی عزت دی۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت کتنی پیاری دعوت، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ، یہ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں 950 سال دعوت دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، 950 سال دعوت دینے کے بعد نوح علیہ السلام نے جو الفاظ کہے نا دعا میں، ان کو اللہ نے سورہ نوح میں نازل کیا ہے کہ اللہ سے شکایت کر رہے اے اللہ 950 سال ہو گئے
دن میں بھی رات میں بھی دعوت دیتے ہوئے. اور کیا ہے, مجھے دیکھ کے اب کیا کرتے ہیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں بس, اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں چھپانے کے لیے اپنے آپ. میں نے ان کو کون سی ایسی بات کہی ہے جس سے مجھے دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا پھر اپنے الفاظ؟ اللہ کو نوح علیہ السلام کے وہ الفاظ اتنے پسند آئے ہیں جو نوح علیہ السلام نے اس موقع پر کہے. اللہ نے, حالانکہ دیکھو نوح علیہ السلام کا زمانہ قرآن کے نازل ہونے سے بہت پہلے کا زمانہ, وہ قوم بھی گئی, نوح علیہ السلام بھی دنیا سے گئے, لیکن اللہ نے وہ اس آخری امت کے لیے نازل کیے تاکہ قیامت تک نوح علیہ السلام کے ان الفاظ کی تلاوت کی جائے قیامت تک. نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اے اللہ مجھے بھاگ ایسے رہے, ٹائم نہیں ہے نا ان کے پاس, ٹائم نہیں ہے بھائی, وقت ضائع کریں. نوح علیہ السلام کو سمجھ رہے ہیں ہمارا وقت ضائع کریں گے. میں نے کہا ان سے کیا, میں نے کہا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, تم دیکھتے نہیں کیسے تمہارے اوپر 7 مضمون آسمان اس خدا نے بنا دیے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا, چاند کو کیسا بہترین نور بنایا اس نے, سورج کو چراغ بنا دیا. ایک چھوٹے سے چراغ کے لیے کتنا انسان جب بتی جاتی ہے, بجلی چلی جائے, ایک موم بتی کے لیے کیسا پھرتا ہے, چھوٹے سے چراغ کے لیے اس میں تیل کا خرچ ہوتا ہے, اس کو بھی ڈر لگتا ہے. لیکن خدا نے آسمان کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے, کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اتنا زبردست چراغ آسمان میں لگا دیا تمہاری خدمت کے لیے. اس بلب کا, اس چراغ کا نہ تم سے کوئی بل لیا جا رہا ہے, نہ تم سے کوئی جناب آگے اس کے لائن کٹنے کا ڈر ہے تمہیں. سورج اگر غائب ہو جائے کتنے اندھیروں میں پڑ جائیں گے ہم, کتنے اندھیروں میں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا, تمہیں زمین سے اگایا ہے اس نے. اگانے کا لفظ, انسان کی پیدائش کا پروسیس بالکل وہی ہے جو ایک بیج سے درخت بننے کا پروسیس. ایسے جیسے تم ماں کان لکم ان تنبتوا شجرھا, جیسے تم ان بیج سے درخت اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا سکتے, اسی طرح خدا نے تمہیں ماں کے رحم میں تشکیل کیا, بنایا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیھا ویخرجکم اخراجا, جس خدا نے تمہیں اس مٹی سے بنایا ہے وہی خدا تمہیں مٹی میں ترمیم بھی کرنے والا ہے دوبارہ. موت کو کیسے بھول گئے, اور پھر وہی خدا اس مٹی سے تمہیں دوبارہ بنا کے اپنے سامنے حاضر بھی کرے گا. تو پوری صورت ہے, پوری دعوت بڑی عجیب ہے. لیکن وہ وہی بات مذاق اڑاتے تھے, یہ کون سی باتیں کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. تو آج ہر دین پہ چلنے والے کا مذاق ایسے ہی اڑایا جاتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو یاد رکھو, جو بھی پیغمبروں کی اتباع کریں گے ان کا مذاق اڑایا جائے گا, ان کو اس پہ صبر کرنا پڑے گا. عورت پردہ کرے گی, یہ دماغ سے نکال دے گے, لوگ اس کی عزت کریں گے, مذاق اڑائیں گے. کوئی صوفی کہے گا, صوفن کہے گا, کوئی مولون کہے گا, کوئی پرانے زمانے کی عورت کہے گا. دیور یہ اعتراضات کریں گے, بڑی حسینہ بنتی ہے جیسے ہم اسی کو دیکھنے کے لیے گھر میں آتے ہیں. اس طرح کے اعتراضات دیور کرتے ہیں, چیٹ کرتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری نگاہوں کو غلط نگاہیں سمجھتی ہے, میں جیسے تجھے ہی دیکھنے کی. ایسے ایسے اعتراضات ہم نے خود سنے ہوئے. ایک عورت نے پردہ کیا, اس کے دیور کہتا ہے ایسے بن کے بیٹھ گئی ہے چادر اوڑھ کے جیسے میں گھر میں اسی کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں جاتے آپ اس کو دیکھنے کے لیے تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس کو دیکھنے کے لیے آتے گھر میں پھر یہ پردہ کرتی تو آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. آپ تو خود کہہ رہے ہیں میں گھر میں اس کو دیکھنے کی, پھر جتنا مرضی پردہ کر لیں, شامیانے میں بیٹھے ہیں, آپ کو اس سے کیا ہے؟ دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے نظارے ختم ہو. سالیاں پردہ کر لینا, اگر بہنوں کی موت آ جاتی ہے بہنوں کی, تو یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بھائیوں کی طرح ہوں. بھائی ہے, بھائیوں کی طرح ہے نا, بھائی تو نہیں ہے. بھائی اگر بیوی مر جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس وقت وہ بہن نہیں رہتی سالی, یہ تو ہماری بہنوں کی طرح ہے. بھائی پھر جو ہے کیا نام ہے, بہنوں کی طرح ہے, تو پھر اپنی بہنوں سے تو کبھی اتنے شوق سے گپ شپ نہیں کرتے جتنے سالیوں سے. اس سے پتہ چل جاتا ہے بہنوں کی طرح ہے یا نہیں. کبھی سگی بہن سے میں نے نہیں دیکھا کسی کو اپنی سگی بہن سے ایسی بیٹھ کے گپ شپ لگا رہا ہوں. سالیوں سے گپ شپ لگانے والا ہر دوسرا آدمی. اور جب بھی بیگم صاحب میں کیا راز کھولوں, صحیح ہے نا, کیا راز کھولوں, پتا چلتا ہے کہ یہ اوپر سے اس کو بہن سمجھتے نہیں ہے. اور نکاح بھی جب جائز ہے تو کہاں سے بہن ہوگی؟ سمجھنا چاہیے کہ رشتے کی حد تک بہن سمجھنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے, لیکن پردہ بہرحال اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ پردہ. تو یاد رکھو, جس طرح پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا, پیغمبر کی اتباع کرنے والوں کا مذاق, داڑھی کا مذاق اڑایا جائے گا. آپ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں گے, مذاق اڑایا جائے گا. آپ حلال حرام کی باتیں شروع کر دیں گے, حرام چھوڑنے کی باتیں کریں گے. آپ کے دفتر والے لوگ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, ماشاءاللہ بڑا نیک ہے یار, بینک کی ملازمت چھوڑ رہا ہے یہ. ہر آدمی کہے گا یار یہ مولویوں کے چکر میں برباد ہو رہا ہے. ہر آدمی مذاق اڑائے گا, ہر آدمی مذاق. تو یہ سب مذاق اڑوایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ قربانی ہوگی تو آخرت میں,
بھائی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت دوزخ پر ایمان نہیں ہے، وہ دنیا کمائے، موج مستی کرے، وہ جتنی قربانی دے رہا ہے، جتنی نماز پڑھ رہا ہے، اتنا بھی نہ پڑھے. ایسے انگریز ہے، وہ تو کہتے ہیں 4 دن کی زندگی مزے اڑاؤ، لہذا وہ تو مزے اڑاتے ہی رہتے ہیں. ان کے تو مزوں کی وہ تو پریشان ہے کہ اتنے سارے مزے اڑا لیے، کون سا ایسا ہے جو نہیں اڑایا؟ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ان کے ماہرین بیٹھ رہے ہیں، صحیح ہے نا، اس پہ ریسرچ. مسلمان تو مسافر خانہ ہے بھائی. اللہ بس آخری بات کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں. دیکھو اس دنیا میں اللہ کے سب سے محبوب ترین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ عیش والی زندگی ہوتی، سب سے زیادہ عیش والی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی تھی کہ گھر میں آ کے پوچھتے تھے امی عائشہ سے کھانے کو ہے، اگر ہوتا کھا لیتے، فرماتی ہے نہیں ہے تو کہتے چلو آج ہم نے روزہ رکھا ہے. بھوکا تو رہنا ہی ہے تو نیت کر کے روزے کا ثواب ہی حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ کے گھر آئے، لیکن اللہ کے نبی اس سے پریشان نہیں ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، کوئی یہ نہیں کہ اللہ سے شکایت کی یہ کیسی زندگی ہے، روٹی نہیں. ایک ہمارے ٹیچر تھے، میں ان سے انگلش سیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، تو وہ ٹیچر پیسے والے بہت تھے، اس طرح کی باتیں کریں گے تو کہاں سکھائیں گے کسی کو. مجھے کہنے لگے کہ میری نظر میں جو غریب آدمی ہے نا اسے غربت اس دور میں اتنی بڑی ناکامی ہے کہ جو غریب ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں. تو میں نے کہا مثلاً آپ کی نظر میں غریب کون ہے؟ کہہ رہے بتاؤ 50-60 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی 50-60 ہزار تنخواہ، 50-60 ہزار میں میری جو اس وقت تھی نا 50-60 ہزار کا 10واں بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. میں نے کہا الحمدللہ، کوئی دعوے نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی آمدن سے میری آمدن 10 گنا کم ہوگی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے کبھی مرنے کا خیال نہیں آیا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، حقیقت بھی بتا رہا ہوں کہ اتنی نعمتیں اگر اللہ نے حساب لے لیا تو نجات نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا نا اتنا کھلایا اتنا پلایا، اس کا حساب. میں نے کہا یہ سوچ کا پوچھتا، ٹیچر بھی تھے تو زیادہ نصیحتیں بھی نہیں کر سکتا آدمی، تو سوچ کا فرق ہے. اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لو، سفر ہے یہ، تو جتنا ملے گا نا اس کو سمجھو کہ میری اوقات سے زیادہ مل رہا ہے. مسافر کو جتنا سہولت مل جائے اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ خودکشی کے خیالات نہیں آتے. پہلے اتنی غربت تھی لوگوں میں، کوئی خودکشی کا تصور نہیں کر سکتا تھا. جب سے غربت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ کباب پراٹھے کھا رہے ہیں صبح شام، خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا مسافر خانہ ہے. دیکھو آپ نے یہاں سے لانڈی جانا ہے، بس میں سیٹ مل جائے بہت خوش ہو گئے، نہ ملے تو خودکشی کے خیالات تھوڑی آئیں گے. لٹک کے بھی چلے جاؤ، بولو گے یار تھوڑی ٹینشن تو ہو رہی ہے لیکن میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، آگے لانڈی یا شارع فیصل پہ میں اتر جاؤں گا، وہاں پھر میرا گھر ہے، وہاں اے سی لگا ہوا ہے، بستر پہ جا کے آرام سے سوؤں گا میں. لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ یہ لانڈی پہ آپ کو اتارے گا نہیں، یہ چلتی رہے گی بس تا قیامت، پھر خودکشی کے خیال آتے ہیں ہمیشہ میں ایسی پائدان پہ لٹکا رہوں گا کیا، پھر کوئی قبول نہیں کرے. مسافر لوگ کہتے ہیں نا بس بھائی سفر ہے یار تھوڑی دیر کی بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو، سیٹ پہ وہ بیٹھ گیا کوئی بات نہیں آگے اتر جانا ہے. تو بھائی یاد رکھو، دیکھو حضرت عمر ایک دفعہ اللہ کے نبی کے گھر میں تشریف لائے، تو حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ گھر میں سامان تو ہوگا. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کی چھال پہ سو رہے ہیں اور جسم پہ نشانات پڑ گئے، اور تکیہ بھی ایک کھجور کی چھال کا. حضرت عمر اور گھر کا سامان کے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے اوپر، اسی میں پانی بھی، اسی میں دودھ بھی، اسی میں کھانا بھی. ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے ایک ہی برتن میں پانی بھی، برتن بھی، دودھ بھی، کھانا بھی، اسی کو دو کے ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں. ان کی زندگی بھی خوشی سے گزر جاتی ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کا الگ برتن، ہر چیز کا الگ مہمانوں کے. اچھا پھر برتنوں کی درجنوں اقسام ہے، چاول کی پلیٹیں الگ، سالن کی الگ، میٹھے کی الگ، چاولوں کا ڈونگا الگ، ڈش الگ، اور پھر قورمے کا ڈونگا الگ، پھر مہمانوں کے سامنے رکھنے کے برتن الگ، بچوں کے سامنے رکھنے کے برتن الگ. مہمانوں کو پانی پلانے کے لیے الگ گلاس ہے، خود پانی پینے کے لیے 2-3 قسم کے الگ گلاس، اور بچوں کو پلانے کے لیے پلاسٹک کے الگ گلاس. اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں، 3 قسم کے تیرے پاس کھانے کے لیے گلاس ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ اتنی پلیٹیں جس گھر میں ہو تو اس کے گھر میں پلیٹوں میں ڈالنے کے لیے کھانا ہوگا، تبھی تو اتنی پلیٹیں خریدی نہیں ہے اس نے، ورنہ خالی پلیٹوں کو دیکھ دیکھ کے تھوڑی کوئی خوش ہوتا ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں غریب ہوں میں. تو میرے بھائی جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے اس کو پتا ہے یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی غربت پہ پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان نہیں. وہ کہتا ہے اتنا بس مل جائے کہ 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی، کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہوتی انسان. بھوک کے وقت مجھے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جائے اور نیند کے وقت
سکون کی نیند سونے کا انتظام ہو جائے. یہ دو چیزیں ناقابل برداشت ہیں. ایک نیند کے وقت سونے کا انتظام نہ ہو, بھوک کے وقت کھانے کا انتظام نہ ہو. یہ دو چیزیں اپنے اور اپنے بیوی بچوں سب کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, صحیح حدیث ہے یہ, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے رات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہائے میں غربت کہاں ہے بھائی, یہی تو چاہیے اور کیا, باقی تو عیاشی ہے ساری. لیکن پریشان کیوں ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے, یار وہ آگے نکل رہا ہے. تو بھائی یہ سوچ لیا کرو آگے کب تک جائے گا, وہ کتنا آگے نکلے گا. تھوڑے دن بعد جا کے قبر میں, وہ بھی آپ بھی قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنے پراٹھے کھائے تھے. بتاؤ بھائی, پتہ چلتا ہے حضرت کی تنخواہ کتنی تھی. کبھی دیکھا کہ قبرستان کے کسی غریب مردے کو بڑا احساس کمتری کا شکار ہو گیا, کسی پڑوسی مردے کو دیکھ کر یار کو بہت بڑا افسر آ رہا ہے, میں غریب. وہ بھی کہے گا بھائی تو نے اتنی محنت کی, تو بھی وہیں گیا جہاں میں کیا فائدہ, بھاگتا رہا ساری زندگی. بھاگے نہیں, جو اللہ مقدر میں دے رہا ہے محنت سے, اعتدال سے محنت کر کے. کہ دولت مل گئی تو دولت پہ خوش ہو جائیں, نہیں ملی تو نہ ملنے پہ خوش ہو جائیں. اصل تو آخرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیکھا ایک مشکزہ لٹکا ہوا ہے, یہ غربت. تو حضرت عمر فرماتے ہیں لم املک عینایا, میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا, رو پڑا میں. پتہ ہے سید الانبیاء, ایسے پیغمبر ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. مقام کتنا بڑا مقام. اللہ کے ہاں اگر دولت کی ذرا سی بھی اہمیت ہوتی تو خدا کی قسم اتنے بڑے مقام والے پیغمبر کو غریب نہ بناتا. اتنا بڑا مقام. فرمایا نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر جن کے اتنے قرآن نے فضائل بیان کیے. حضرت موسیٰ کا پورے قرآن میں جتنا ذکر حضرت موسیٰ کا ہے کسی پیغمبر کا نہیں. بار موسیٰ. وہ کلیم اللہ جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے, وہ بھی کس کے جھنڈے کے تحت ہوں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اس وقت تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں, یعنی اپنے بارے میں فرمایا میں شفاعت نہیں شروع کر دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. اور شفاعت کا انداز کیا ہوگا, اللہ کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ سارے امتی جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, آپ شفاعت کریں, آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں, اللہ نے آپ سے انسانی کی ابتدا کی. لوگ جائیں گے, آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں سے مایوس ہو کے, کیونکہ یہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں مجھے اللہ نے اس کا حل بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا, اتنا لمبا سجدہ دنیا کی 7 دن اور 7 راتوں کے برابر, دنیا کے 7 دن اور 7 راتوں کے برابر. اور اس میں اللہ کی ایسے حمد و ثنا کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ آج مجھے معلوم نہیں ہے, اسی وقت اللہ سکھائے گا. پھر اس کے بعد کتنا بڑا مقام کہ کسی پیغمبر کی یہ ہمت نہیں ہو رہی اللہ کے سامنے بات کرنے کی. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع, اے محمد 7 دن 7 راتیں گزر گئیں, اب آپ سر اٹھائیے اور آپ سفارش کیجیے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے. اتنا بڑا مقام. کچھ تو پیسے ہونے چاہیے تھے, کچھ تو جائیداد ہونی چاہیے تھی. 4-5 دکانیں چھوڑ کے دنیا سے چلے جاتے اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنی جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ کے لیے. خادم تک نہیں دیا. حضرت فاطمہ آئی اللہ کے نبی کے پاس, حضرت علی نے کہا کہ بھئی تم اتنی محنت کرتی ہو, کوئی خادم نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں تو مجھے تو شرم آ رہی ہے. داماد خود جا کے سسر سے مطالبہ کرے نا, شرم آتی ہے. بیٹی کو بھیجا, جاؤ جا کے اپنے لیے کچھ خادم مانگ لو, گھر میں نوکر. اللہ کے نبی کے پاس آپ کی بیٹی آئی ہیں. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اتنی محبت تھی. جب بھی حضرت فاطمہ آتی اتنی محبت تھی کہ بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے. لیکن چاہتے تھے کہ غربت میں گزارا ہو, دنیا کی محبت پیدا نہ ہو. بیٹی آئی ہے اور کہا کہ ایسے خادم ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے. ایسی چیز نہ بتاؤں. جی کیا چیز ہے؟ فرمایا رات کو سوتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ. حضرت علی یہ حدیث سنا رہے تھے تابعین میں, اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد. حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. بہت بعد میں جب یہ حدیث سنا رہے تھے کہ میری زوجہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں خادم سے بہتر چیزیں بتاؤں. رات کو سوتے ہوئے تم دونوں, داماد کو بھی یہ تلقین, بیٹی کو بھی, دونوں رات کو سوتے ہوئے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ کو پڑھ کے سو جائے کرو. تو یہ خادم سے بہتر.
وہ آ گئی واپس. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کبھی ان کلمات کا ناغا نہیں کیا. کسی نے پوچھا جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی اتنی خطرناک لڑائیاں ہوئی تھی ان دونوں میں بھی، فرمایا ان دونوں راتوں میں بھی میں نے اس کا ناغا نہیں کیا. اللہ کے نبی نے بتا دیا جب یہ چیز افضل ہے تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے. تو دیکھو اللہ نے اپنے نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے غربت کو پسند کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مالداری ایک عیب کی چیز ہے، مال بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ کمال کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت کچھ بھی نہیں. ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیتے. تو حضرت عمر کی آنکھوں پہ آنسو آ گئے، رو پڑے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ کیسر و کسرا اتنے دنیا کے بادشاہ، یہ تو اتنے عیش و عشرت میں، اور آپ اللہ کے آخری نبی اور سید الانبیاء ہو کر یہ حالت آپ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا حضرت عمر کی بات پہ. آپ نے یہ نہیں کہ ہاں عمر بات تو تمہاری صحیح ہے، آؤ اس پہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں، کہ اس پہ جو ہے نا مذاکرہ کرتے ہیں بیٹھ کے. اگر میں یعنی مجھ سے کوئی خطا ہو رہی ہے تو میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ پیسے دے دے، مال دے دے. اللہ کے نبی نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر میں تو تجھے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا ہوں، بڑا عقل مند سمجھی. کیسی باتیں آج اتنا ذہین ہو گیا، کیسی معاذ اللہ یعنی الفاظ کی تعبیر کر رہا ہوں، کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اتنا ذہین عمر جیسا جس نے مسلمانوں کا امیر المومنین بننا ہے، اتنا ذہین ہو کے کیسی احمقانہ باتیں کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت. جس کے لیے آخرت ہے اس کو تو اصول کے مطابق ایک روٹی بھی نہیں ملنی چاہیے. وہ تو سارا کھاتا اللہ نے وہاں کھولا ہوا ہے، پھر بھی کباب پراٹھے کھا رہے ہو، یہاں بھی کھا رہے ہو، وہاں بھی جا کے. اپنے حالات دیکھیں، صبح ناشتے کیا کرتے ہیں ہم لوگ سب. میں بھی اس میں داخل ہوں، میں بھی کوئی جو کی روٹیاں نہیں کھاتا. ہمارے بھی جب تک مجھے تو گوشت نہ ملے تو میں تو دالوں کا عادی نہیں ہوں. گھر میں بھی الحمدللہ گھر میں آ کے پوچھتا ہوں کیا پکا ہوا ہے، سب سے پہلے میرا سوال یہی ہے. ہم سب اس کے عادی ہیں. تو کھانے پر پابندی نہیں ہے، نہ مولوی صاحب کے کھانے پر پابندی ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں آپ اعتراض نہیں، مولوی ویسے جو نہیں کھا رہا، ہماری مرضی بھائی، اپنے پیسوں سے کھا رہے ہیں نا، آپ سے تھوڑی لے کے کھا رہے ہیں. جو مرضی کھائیں، مرغے کھائیں، بریانی کھائیں، یا میٹھا میں نہیں زیادہ شوق سے کھاتا. یہ پہلے آپ کو بتا دوں، حلوے کا ذکر میں نہیں کروں گا، لوگ اس پر گواہ ہیں. کہیں بھی دعوت ہوتی ہے میں میٹھا نہیں کھاتا، صحیح ہے نا. تو اس لیے آئندہ انتظام کریں تو صرف مرغوں کا انتظام کریں، میٹھا زیادہ شوق سے نہیں کھاتا. خیر، تو کھانے پر پابندی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اپنے پیسوں سے کھا سکتے ہیں آپ. لیکن کچھ تو یہ تو کم از کم اللہ کے نبی نے اس غربت میں اللہ کا شکر ادا کیا اور تعجب کا اظہار کیا. تو میرے بھائی کم از کم شکر تو کر لینا. یہ تو نہ بولے ہائے غربت میں جو کوئی 50,000 کما رہا ہو وہ گولی سے مار کے چلا جائے تو اچھا. اپنے بارے میں ایسی بات غریب آدمی کو مر جانا چاہیے. یہ باتیں تو نہ کرو، شکر تو ادا کرو. اے اللہ غربت اپنی جگہ، مہنگائی اپنی جگہ. حکومت نے تو کوشش کی ہے کہ ان سے منہ سے نوالا چھین لے، لیکن پھر بھی تیرا فضل ہے کہ ہمیں تو کھلا. ابھی بھی 2 وقت انسان کی فطرت ہے، ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں. آج جتنی گھروں میں خواتین بیمار ہیں نا، ڈاکٹر وٹامن کی گولیاں لکھ کے دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ ڈاکٹروں کو بھی کچھ گولیاں کھلا دینی چاہیے. کیونکہ آج یقین جانیے خوراک کی کمی سے کوئی بیمار نہیں ہو رہا، آج خوراک کی زیادتی سے بیماریاں ہو رہی ہیں. ہسپتال کا سروے کرے جا کے، ڈاکٹر سے پوچھے کوئی ایک مریض دکھا دو جو بیچارہ خوراک کی کمی سے بیمار ہوا. ڈاکٹر کہے گا ایسا ایک بھی نہیں ہے، جتنے بیٹے گئے نا کھا کے بیمار ہوا. شوگر ہوتی ہے چینی زیادہ کھانے سے، ٹھیک ہے نا. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نمک اور گوشت بڑا گوشت زیادہ کھانے سے. دل کی بیماریاں چربی پیدا ہونے سے ہوتی ہے. چربی روزے والے یا غریب آدمی کے نہیں. چربی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جسم کی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں. تو اتنا کھا رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، برین ہیمریج سے مر رہے ہیں، اور جس موٹاپا پھیلتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی چلو صبح صبح. کتنے لوگ پارکوں میں ٹہل رہے ہیں. تو یہ ٹہلنا اس کی علامت ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں، تبھی تو ٹہلنا پڑ رہا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے. اتنا کھا کے اگر یہ کہتے ہو کہ جو ہے نا وہ رزق پورا نہیں ہوتا اور نہ شکری ہائے وائے ہوئے کرتے رہتے ہو، تو میرے بھائی یہ دنیا تو ہے آزمائش کی جگہ. دنیا تو ہے آزمائش کی جگہ، آخرت میں بھی پھر کچھ نہیں ملے گا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس آیت میں جو اللہ نے بتایا کہ ان کافروں پہ رالے نہ ٹپکاؤ، ان کی اتباع نہ کرو، ان کو دوست نہ بناؤ. ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہی ہے. لہذا ان کی عیاشیوں کو دیکھ کے کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. تو بس واقعہ میں مکمل کر دوں، وہ ابھی ذہن میں آیا. وہ صحابی کی دعوت کی کیسر و کسرا میں، کیسر یا کسرا کے بادشاہ نے. تو جب دعوت کی نا ان صحابی کی، تو پرتکلف کھانے تھے. وہ صحابی بیٹھ گئے کھانے کے لیے. کھاتے کھاتے ان کے منہ سے نوالا زمین دسترخوان پہ گر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے کہ جب تمہارے منہ سے نوالا دسترخوان پہ گر جائے تو اسے اٹھا کے کھا لو. متکبر آدمی نہیں کھائے گا، وہ میری شان کے خلاف، شان کے خلاف. رزق ہے اللہ نے دیا ہے، ایسے کھاؤ جیسے غلام کھاتے، تو کھا لو اس کو، اللہ نے دیا.
اس پہ کوئی گندگی تھوڑی لگی ہے تو اس کو صاف کر لے. تو ان صحابی سے لقمہ گرا, اٹھا کے کھانے لگے. تو کسی نے ایسے جیسے کونی مارتے ہیں نا, کہا کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کا دربار ہے, بادشاہ لوگ ہیں, برا محسوس کریں گے کہ کیسے دیہاتی گنوار نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے. ایسے الفاظ سن لیے, احمق اور بےوقوف. ان کے سامنے ہمیں شو مارنے کا شوق ہے ہی نہیں. یہ ہمیں گنوار سمجھتے رہے, جاہل سمجھتے رہے. کیا مطلب تھوڑے دنوں میں ہماری تلوار ان کی سروں پر ہوگی, حکومت کریں گے ہم ان کے اوپر. تو آج اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہاتھ سے کھاتے ہوئے, کھانا گرم ہے نہیں کھایا جا رہا, چمچ سے کھا لو. عام حالت میں ہاتھ سے کھانے میں کیا جاتا. اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں کو تبلیغ میں تھوڑا وقت لگاؤ, تو کھانے پینے کے سلیقے آ جائیں گے. اجتماعی کھانے کا طریقہ, گھر میں ہر آدمی الگ الگ پلیٹیں لے کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک دسترخوان پہ اگر سب بہن بھائی نہیں بیٹھ رہے, اتنی محبت نہیں ہے, تو وہ آپس میں جائیدادیں کیسے ایک دوسرے کو دیں گے, ان کا حصہ دیں گے. آپس میں زندگی بھر کام کیسے آئیں گے وہ ایک دوسرے کے, جو کھانے اکٹھے بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اجتماعی طور پہ کھانا کھانا افضل عمل ہے. جائز ہے الگ الگ کھانا بھی, اجتماعی طور پہ کھانا کھانا افضل ہے. ایک برتن میں کھانا افضل ہے. اپنے سامنے سے کھائے, ہاتھوں کو دھو لے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کھانے کے بعد آخر میں انگلیاں چاٹ لیا کرتے, آخر میں, درمیان میں نہ چاٹے انسان, اس سے گھن آئے گی. آخر میں جب کھا لی اپنی, اس سے بعد لوگوں کو شرم آتی, میں اتنی بڑی آفس میں بیٹھا ہوں انگلیاں چاٹ رہا ہوں. تو بھائی اپنی انگلیاں چاٹ رہا ہے, وہی اپنے ہی ہاتھ ہے, اور وہی چیز چاٹ رہا ہے جو ابھی کھائی نہیں تھی اس نے. تکبر, یہ میں بتا رہا ہوں انگریزوں کے طور طریقے کچھ اور ہیں. وہ صرف تکلفات ہے, صفائی نہیں ہے. وہ تہذیب نہیں ہے. تصنع, بناوٹ, شو بازی ہے, تہذیب نہیں ہے. وہ تہذیب وہ ہے جو اسلام نے سکھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کافروں کی تہذیب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.